اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح۔ انہوں نے تشریح کو انتہائی سادہ اسلوب میں بیان کیا ہے جس سے عام مسلمان کی سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے۔ میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ترجمہ اور تشریح سننے سے پہلے آپ پہلی والی ویڈیوز کو سن لیجئے جس میں وحی کی حقیقت، آیتیں کس طرح کی صورتیں ہیں اور آیتیں ہیں، مدنی صورتیں کیا ہیں اور مکی صورتیں کیا ہیں، ان سب چیزوں کو جان لیجئے کیونکہ قرآن حکیم کو سمجھنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 16 سے۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 16 سے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ یہاں کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ پچھلی آیات میں اللہ نے ذکر کیا تھا منافقین کا کہ وہ بیوقوف ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ جب اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور اپنے دوغلے پن کی سزا انہیں آخرت میں ملے گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کی تجارت میں فائدہ ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ تو منافقین وہ لوگ ہیں جن کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ ہی آخرت میں اور نہ ہی ان کو دنیا میں فائدہ ہے، کیونکہ وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا اللہ نے آخرت کا سامان کرنے کے لیے دی ہے آزمائش کے طور پہ، اور وہ اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اس لیے انہیں صحیح راستہ کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 17۔ مثالهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال، کن کی مثال؟ منافقین کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی۔ یہاں ان منافقین کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل آنے کے باوجود نفاق یعنی منافقت، دوغلے پن کی گمراہی میں پھنستے رہے۔ یعنی اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اسلام کی روشنی، حق کی روشنی انہوں نے جلائی وہ آگ۔ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح ان پر اسلام کے حقائق ان پر واضح ہو گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے، لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی اور دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، اور پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، یعنی انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ آیت نمبر 17۔ آیت نمبر 18۔ صم بکم عمی فاہم لا یرجعون۔ اب انہیں کیوں کچھ سجائی نہیں دیتا؟ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یعنی ان کے پاس کان تو ہیں لیکن وہ حق کو سن نہیں سکتے، حق کے لیے بول نہیں سکتے، آواز نہیں اٹھا سکتے اور حق کو پہچان نہیں سکتے، چنانچہ اب وہ دوبارہ اپنے دین پر نہیں پلٹیں گے۔ آیت نمبر 19۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت۔
یا پھر ان کی منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ہوئی ایک بارش۔ پہلی مثال آگ کی طرح ہے جو انہوں نے جلائی، حق روشن ہو گیا لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ دوسری مثال آسمان سے برستی ہوئی بارش سے دی گئی ہے جس میں اندھیریاں بھی ہیں، گرج اور چمک بھی ہے، بجلی بھی ہے۔ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں۔ یعنی منافقین کی پہلی مثال تو ان منافقوں سے تھی جو اسلام کے واضح دلائل آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بعد اس میں تذبذب یعنی کنفیوژن کا شکار تھا۔ جب اسلام کا حق سامنے آ گیا تو ان کے دل جو تھے اس میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال اور حرام کے احکامات سامنے آتے تو وہ اپنے خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس میں کفر اور شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیریوں سے، اور اس میں کفر اور شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں انہیں گرج چمک سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی کی تشریح اور ترجمے کی روح سے نیز قرآن حکیم میں جو حق کے دلائل کے باوجود حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی بتایا جا رہا ہے۔ جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کے فائدے جب انہیں دکھتے ہیں تو وہ واپس پلٹ آتے ہیں حق کی طرف جانے سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے جو منافقین ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 20، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی وہ بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، یعنی اسلام کی روشنی جب ان کے اوپر پڑتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی انہیں بجلی کی روشنی کو سے تشبیہ دیا گیا ہے قرآن حکیم کے دلائل کو جو جنت کے وعدے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں جب ان کی خواہشات دکھتی ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔